رات کا وقت ہو چکا تھا اور ہم دونوں ابھی بھی ان نشانات کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اچانک دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا، صرف ایک پرچہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے پرچہ اٹھایا، اس پر ایک جملہ لکھا تھا: وقت ختم ہو رہا ہے، واپس آ جاؤ۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور سونا نے پوچھا، بابا کیا لکھا ہے؟ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، لیکن میرے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی: ہمیں واپس جانا ہوگا۔ اگلی رات ہم دونوں دوبارہ اس راستے پر پہنچے۔ وہ پراسرار دروازہ دوبارہ وہاں موجود تھا۔ اس بار ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی ہم اندر پہنچے، وہی سائے دوبارہ نمودار ہو گئے، لیکن اس بار وہ ہمیں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ تم واپس آ گئے ہو، تمہیں ہماری آزمائش کو پورا کرنا ہوگا۔ ایک گہری خوفناک آواز گونجی۔ ہمارے سامنے 3 دروازے نمودار ہوئے، ہر دروازے پر ایک مختلف علامت بنی ہوئی تھی: چاند، درخت اور آنکھ۔ بابا کون سا دروازہ؟ مسکان نے پوچھا۔ میں نے کتاب کو یاد کیا جو میں نے لائبریری میں پڑھی تھی۔ چاند کا نشان، یہ صحیح راستہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے چاند والے دروازے کو کھولا اور اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی ہم اندر پہنچے، ایک زبردست روشنی نے ہمیں گھیر لیا۔ ہم ایک کھلی جگہ پر کھڑے تھے، جہاں ایک قدیم قربان گاہ بنی ہوئی تھی۔ وہاں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی اور اس کے پاس ایک سایہ کھڑا تھا۔ یہ تمہاری آخری آزمائش ہے، سایہ بولا۔ اگر تم صحیح انتخاب کرو گے تو آزاد ہو جاؤ گے، ورنہ ہمیشہ کے لیے یہاں قید رہو گے۔ قربان گاہ کے ارد گرد خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ سایہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، مگر اس کی آنکھیں ہمیں گھور رہی تھیں، جیسے وہ ہمارے اندر کے خیالات پڑھ رہا ہو۔ قربان گاہ پر رکھی کتاب کی جلد پر وہی علامتیں بنی ہوئی تھیں جو دروازوں پر تھیں۔ میں نے کتاب کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سایہ بول پڑا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، یہ کتاب تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے یا تمہیں ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں دھکیل سکتی ہے۔ مسکان نے میرا بازو پکڑ کر کہا، بابا ہمیں یہ کتاب نہیں کھولنی چاہیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، بیٹا ہمیں اس آزمائش کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ہمت نہ کی تو ہم یہاں سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ میں نے کتاب کو کھولا اور اس کے صفحات پر عجیب و غریب تحریریں تھیں جو کسی قدیم زبان میں لکھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی میں نے پہلا صفحہ پلٹا، ایک گہری آواز گونجی، یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں اپنی سب سے بڑی قربانی دینی ہوگی۔ سوچو، کیا تم تیار ہو؟ مسکان خوفزدہ ہو کر بولی، بابا یہ کیسی قربانی کی بات کر رہے ہیں؟ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ لیکن دروازہ غائب ہو چکا تھا، اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ سایہ ہماری طرف بڑھا اور بولا، تمہیں اپنی محبت، اپنی خوشی یا اپنی یادیں قربان کرنی ہوں گی۔ چن لو، ورنہ یہ جگہ تمہارا قید خانہ بن جائے گی۔ میرے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی، محبت، خوشی یا یادیں؟ اگر میں اپنی محبت قربان کرتا تو مسکان کی حفاظت کیسے کرتا؟ اگر خوشی قربان کرتا تو ہمارا جینا بے معنی ہو جاتا، اور اگر یادیں قربان کرتا تو ہم اپنی شناخت کھو دیتے۔ بابا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسکان کی آواز میں بے بسی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور سائے کی طرف دیکھا۔ میں اپنی خوشی قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری بیٹی کو کچھ نہ ہو۔ سایہ ہنس پڑا، یہ تمہارا انتخاب ہے تو لو، تمہاری قربانی قبول کی جاتی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے، میرے دل میں ایک عجیب سا خالی پن پیدا ہو گیا۔ مسکان میرے پاس کھڑی تھی، لیکن میں اس کی مسکراہٹ محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ ہر چیز بے رنگ ہو گئی تھی، جیسے دنیا نے اپنی رونقیں کھو دی ہوں۔ سایہ غائب ہو گیا اور دروازہ دوبارہ نمودار ہوا۔ ہم دونوں اس دروازے سے باہر نکل آئے، لیکن کچھ بدل چکا تھا۔
میں جانتا تھا کہ میری خوشی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ جب ہم اپنے گاؤں پہنچے تو ہر چیز معمول کے مطابق تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ مسکان نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بابا آپ نے میرے لیے اپنی خوشی قربان کی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے اسے گلے لگایا لیکن میرے آنسو نہیں نکلے۔ وہ جذبات جو مجھے خوشی یا غم کا احساس دلاتے وہ ختم ہو چکے تھے۔ ہم دونوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن دل کے کسی کونے میں بے چینی باقی تھی۔ گھر کے قریب پہنچ کر میں نے مسکان کو دیکھا جو اپنی کلائی پر موجود نشان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ بابا یہ نشان کیوں نہیں جا رہا؟ کیا ہم واقعی آزاد ہو گئے ہیں؟ میں نے اسے تسلی دی، بیٹا ہم گھر واپس آ گئے ہیں، یہ نشان شاید وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے دل میں بھی یہی سوالات گونج رہے تھے۔ وہ نشان کسی معمولی چیز کا حصہ نہیں لگ رہا تھا۔ اسی رات جب میں سو رہا تھا مجھے ایک عجیب خواب آیا۔ میں ایک اندھیرے کمرے میں کھڑا تھا اور میرے سامنے وہی سایہ موجود تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ دھیمی مگر خوفناک آواز میں بولا، تم نے آزمائش مکمل کر لی، لیکن یہ اختتام نہیں ہے۔ نشان تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ تمہیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ تم نے کیا قربانی دی ہے۔ میں نے خواب میں پوچھا، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ نشان کب ختم ہوگا؟ سایہ ہنسنے لگا اور اس کی آواز گونجنے لگی، یہ نشان تمہاری تقدیر کا حصہ ہے، تمہیں اپنی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ اچانک خواب ختم ہو گیا اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے ماتھے پر پسینہ تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسی شام جب میں اور مسکان قریب بازار میں گئے تو ایک بوڑھی عورت ہمارے پاس آئی۔ اس کی آنکھیں گہری اور پراسرار تھیں۔ یہ نشان تم دونوں کے پاس ہے، اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں حیران ہوا اور پوچھا، آپ کو اس نشان کے بارے میں کیسے پتا؟ عورت نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، یہ نشان ان لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے جو دوسری دنیا سے گزر کر آتے ہیں، یہ تمہیں منتخب ہونے کی علامت ہے۔ منتخب ہونے کی؟ کس چیز کے لیے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ نشان تمہیں ایک ذمہ داری دیتا ہے، تمہیں ان دروازوں کے راز کو سمجھنا ہوگا اور اس دنیا کو ان قوتوں سے بچانا ہوگا جو ان دروازوں کے پیچھے چھپی ہیں، عورت نے کہا۔ عورت کی باتوں نے میرے دل میں خوف اور تجسس پیدا کر دیا۔ کیا ہم واقعی کسی بڑی آزمائش کا حصہ بن چکے تھے؟ کیا یہ نشان ہمیں کسی خطرے کی طرف لے جا رہا تھا؟ مسکان نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بابا اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہم کریں گے، آپ نے میری حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کیا، اب میری باری ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جوش دیکھا اور فیصلہ کیا کہ ہم اس نشان کے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صرف ہمارا سفر نہیں تھا بلکہ شاید ایک نئی شروعات تھی۔ کیا یہ نشان واقعی ایک ذمہ داری کی علامت ہے یا یہ کسی اور بڑی آزمائش کا حصہ ہے؟ ہمیں ان دروازوں کے راز کو سمجھنا ہوگا اور ان پراسرار قوتوں کو سامنا کرنا ہوگا۔